حج عمرے پر جانے والے وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ جنوب مشرقی کونے پر ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس کا بار بار استلام ہے، اس کا بوسہ لینے کا موقع ملے تو بوسہ لینا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس کو خوشبو لگی، عطر لگا ہے تو اس وقت اس کو نہ چھوئے، اگر اس قسم کا عارضہ نہیں تو پھر اس کو چھونا بلا کراہت جائز ہے، برکت کا سبب ہے، سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ حجر اسود والے کونے سے پہلے جو جنوب مغربی کونا ہے اس میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ کیا اس کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں وہاں دو طرح کے حالات دیکھے گئے، کچھ لوگ وہاں اس کو چومتے ہیں، کچھ ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ وہ پولیس والے بعد اوقات ڈانٹنے بھی لگتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، چونکہ یہ سوال پوچھا گیا تو اس حوالے سے میں نے اپنی تحقیق بتانا مناسب سمجھی۔ تحقیق یہ ہے کہ اس مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استلام ثابت ہے رکن یمانی کا، اس کو ہاتھ لگانا، اس پر اپنا رخسار رکھنا، یہ ثابت ہے۔ چومنا اس کا وہ معتمد حدیث میں ثابت نہیں۔ امام محمد کہتے ہیں جب نبی پاک نے اس پر اتنی محبت کا اظہار کیا، ہاتھ لگایا، اپنا رخسار رکھا، تو چومنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کہتے ہیں کہ منع نہیں چومنا، لیکن سنت نہیں کہیں گے۔ سنت وہ ہے جو نبی پاک نے خود کام کیا۔ یہ حدیث جو میں نے ذکر کی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور بھی کئی صحابہ سے یہ روایت ہے۔ سنن بہقی کی ایک روایت میں چومنے کا ذکر ہے رکن یمانی کو، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، باقی منع ہم نہیں کہہ رہے۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں، حالانکہ فقہ شافعی میں بہت سے علماء چومنے کے قائل ہیں، لیکن علامہ نووی نے اس کا چومنا منع لکھا، انہوں نے کہا کہ جتنا سنت ہے وہ کریں۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں امام محمد کی کتاب الاصل میں ہے، اور یہ سنت کہنے کے بجائے نا سنت غیر موقدہ کا درجہ، جس کو بعض اوقات مستحب بھی کہہ لیتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یہ سنت موقدہ کے درجے میں رکن یمانی کا استعلام نہیں۔ کتاب الاصل امام محمد کی، مبسوط سرخسی، بدائع صنائع، تجرید القدوری، شرح مختصر تحاوی جساس کی، اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ بڑا واضح موجود ہے۔ یہ امام مجاہد سے یہ تابعی ہیں، ان سے یہ منقول ہے مرسل سند سے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اس کے مناسب ایک اور مسئلہ ہے کہ سعی، صفا مروہ کی سعی ہے نا، تو وہاں عورتوں کو حکم ہے وہ نہ دوڑیں، مردوں کو حکم ہے دوڑیں۔ حالانکہ قیاس تو کہتا ہے کہ حضرت حجرہ دوڑی تھیں تو عورتوں کو حکم ہوتا، لیکن ہمیں نبی پاک کی اطاعت کا حکم ہے، تو آپ کی شریعت اسلامیہ میں عورت کو آرام سے چلنے کا حکم ہے، اس مقام پر دوڑنے کا اذن نہیں۔ مردوں کو حکم ہے خوب تیز دوڑیں۔ یہ قدوری شریف، ہدایہ، بدایہ، اختیار، شرح مختار، کنز الدقائق، تبیین الحقائق، عنایہ شرح ہدایہ، جوہرہ نیرہ، بنایہ، فتح القدیر، درر غرر وغیرہ بہت سی کتابوں میں یہ وضاحت ہے۔ سب کا حاصل یہ کہ عمدۃ القاری میں اور دیگر شروح بخاری میں ہے، المرأۃ تمشی ولا تسعی، اور آرام سے چلے گی، دوڑے گی نہیں، لأنہ استر لہا، یہ اس میں زیادہ ستر ہے اس کا۔ اسی طرح یہ تلبیہ جہر سے پڑھنے والی جو ہم نے کل باب بیان کیا ہے، تو اس کی بھی کئی روایات میں یہ صفا مروہ کی سعی کا ذکر ہے کہ وہ دوڑ نہ لگائے۔